بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قصہ جن پیغمبر کا ہے، یوں تو ان کا نام قرآن کریم میں نہیں آتا، مگر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے یعنی احکامات نازل کیے، جن میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے گئے تھے۔ تو پھر آج کا قصہ ہے حضرت شیس علیہ السلام کا۔ ان کا قصہ سنانے سے پہلے ہم تھوڑا پس منظر کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت آدم حابیل کی موت پر بہت غمزدہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا غم دور کرنے کے لیے 5 سال بعد ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام شیس رکھا۔ شیس نام کا مطلب ہے اللہ کا انعام یا اللہ کا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے شیس علیہ السلام کو جنت کے احوال سنائے، مختلف وقتوں کی عبادات سکھائیں اور طوفان نوح کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نہایت فرما بردار، تابعدار اور نیک بیٹے تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں بھی اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے۔ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے آدم علیہ السلام بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو بلا کر اللہ کا پیغام انسانوں کو پہنچانے کے لیے کہا۔ گویا حضرت شیس کو پیغمبری کی ذمہ داری سونپ دی۔ تو ہوا یوں، حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی اور وہ دور میدانوں میں چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کا خاندان پہاڑی علاقوں میں رہتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو نصیحت یہ بھی کی تھی کہ قابیل کے گھرانے سے میل جول نہ رکھا جائے۔ شیس علیہ السلام نے حضرت آدم کی وفات کے بعد پیغمبری کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے، اور وہ لوگ کافی عرصے تک امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر آپ جانتے ہیں نا کہ شیطان کو یہ بات پسند نہ تھی کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے خاندان والے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ قیامت تک اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ انسانوں کو بہکائے اور نافرمانی والے کام کروائے۔ تو پھر شیطان نے انسان کا روپ دھار لیا، یعنی بھیس بدل کر قابیل کے علاقے میں چلا گیا۔ ان کے علاقے میں جا کر اس نے کہا کہ میں شیس کی قوم سے ہوں اور اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، اس امید سے کہ آپ مجھے کام دیں گے اور رہنے کی جگہ دیں گے۔ جب قابیل کے لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا تو ان کو اس کی باتوں پر فوراً یقین آ گیا، کیونکہ وہ حابیل کے خاندان والوں کی طرح خوش شکل تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک ڈھول کی طرح کا ساز بنایا اور ایک اور ساز ایسا بنایا جس میں وہ پھونکتا تھا تو مختلف آوازیں نکلتی تھیں، جیسے کہ بانسری یا فلوٹ۔ جب وہ ڈھول پر ہاتھ مارتا تھا تو قابیل کے خاندان والے سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کر حیرت سے دیکھتے تھے۔ انہیں یہ آوازیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان سے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جس کو بہکا سکتے ہو اپنی آواز سے بہکاؤ۔ تمام علماء اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، جس آواز کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ موسیقی یعنی میوزک کی آواز ہے،
اور آلات موسیقی یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کی۔ پھر ہوا یوں کہ زیادہ تر لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ ہفتے کا دن مقرر کر دیا گیا کہ اس دن تمام قبیلے کے لوگ موسیقی سننے کے لیے جمع ہوں گے۔ کچھ عرصے بعد یہ بات حضرت شیس علیہ السلام کے قبیلے تک پہنچی کہ قابیل کے اہل و عیال نے خوب ترقی کر لی ہے اور انہوں نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی ہے جس میں سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں جو سننے والوں کو بھلی لگتی ہے، یعنی اچھی لگتی ہے۔ شیس علیہ السلام کے قبیلے سے چند نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جا کر خود دیکھ کر آئیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ بھی ڈال دیا تھا کہ آخر وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے چچا زاد ہیں، کزنز ہیں، تو ہمیں کیوں منع کیا گیا ہے ان سے میل ملاپ رکھنے سے؟ یہ نوجوان جب قابیل کے علاقے کی طرف پہنچے اور انہوں نے چھپ کر دیکھا، وہاں پر تو محفل جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے اتنی خوبصورت عورتیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی نسل میں مرد معمولی شکل و صورت کے پیدا کیے تھے، جبکہ خواتین نہایت خوبصورت تھیں۔ اس کے برعکس حضرت شیس کے مرد خوش شکل، جبکہ خواتین معمولی شکل و صورت کی تھیں۔ اب معمول یہ بن گیا تھا کہ اہل شیس علیہ السلام کے یہ نوجوان ہر ہفتے اس محفل میں شامل ہو جاتے اور واپس آ کر لوگوں کو اس محفل کے بارے میں بتاتے۔ اہل قابیل اس بات پر بہت خوش تھے کہ چلو پہاڑ والوں کی طرف سے لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہاں پر خواتین نے اتنے خوبصورت مرد نہیں دیکھے تھے، تو پھر ہوا یوں کہ ہر محفل کے لیے عورتیں خوب تیار ہو کر سج دھج کر آتیں اور خوش شکل پہاڑ والے نوجوانوں سے دوستی کرتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی سجاوٹ کا حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی دیا ہے سورہ احزاب میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ مگر ہوا یوں کہ شیطانی وسوسوں میں آ کر میوزک یعنی موسیقی اور اس پر رقص کرنا عام ہوتا چلا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنی تبلیغ یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، وہ لوگوں کو سچ اور سیدھے راستے پر چلنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم کی طرح اپنے بیٹے حضرت انوش علیہ السلام کو بلایا اور نبوت کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت انوش سے ان کے بیٹے حضرت قینان یا قانین کو پیغمبری ملی، اور وہ دنیا کے پہلے شخص تھے جنہوں نے کھجور کا پیڑ لگایا اور غریبوں کو صدقہ کیا، اور ان کی عمر 950 یعنی 950 سال تھی۔ حضرت قینان کے بعد ان کے بیٹے حضرت مہائیل علیہ السلام کو پیغمبری ملی۔ وہ شہر بابل جو کہ عراق میں ہے اس کے خلیفہ تھے، اور جوں جوں شہر بابل کی آبادی بڑھتی گئی لوگ ہجرت کرتے گئے۔ ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا۔ حضرت مہائیل علیہ السلام نے بھی اولاد حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ خوزستان کی طرف ہجرت کی، جو کہ نہر کرخا کے قریب تھا۔ خوزستان آج بھی ایران کے ایک صوبے کا نام ہے۔ حضرت مہائیل 924 یعنی 924 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور اس کے بعد پیغمبری کی ذمہ داری ان کے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ یارد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دریا کو ندی اور نہر میں تقسیم کیا۔ روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مرغی اور مچھلی کھانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی اپنے آباء و اجداد کی طرح
اللہ کے احکامات ماننے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں گزاری۔ پھر 962 سال یعنی 962 ایئرز کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد پیغمبری کی ذمہ داری حضرت ادریس علیہ السلام پر آ گئی۔ پیغمبروں کی ترتیب آدم علیہ السلام سے یوں ہے: حضرت شیث، پھر ان کے بیٹے حضرت انوش، پھر ان کے بیٹے حضرت قینان، پھر ان کے بیٹے حضرت میحائیل، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یارد علیہ السلام ہے۔ تو یہ تھا آج کا قصہ حضرت شیث علیہ السلام کا اور ان کے بعد آنے والے 4 پیغمبروں کا۔ واللہ اعلم بالصواب۔